السلام علیکم۔ ہماری پاکستانی قوم کی بہت سی خصلتیں ہیں، جن میں سے ایک خصلت نکتہ چینی ہے اور نیگیٹیوٹی ہے، جس کے بارے میں آج میں آپ کو تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے محنت کتنی کی ہے، اس کی جو اچیومنٹس ہیں اسے دیکھ کے کہتے ہیں فدو لگا ہے، اندر تو فدو لگا ہے بھائی، یا پھر کہیں گے ٹی سی کر کے آیا ہونا، یا پھر کہیں گے حرام دا مال ہے جی، یا پھر کہیں گے کہ یار کام تو اندر ٹھیک ہے پر اندر چاہے گھٹ ہے، انہوں بڑا جلدی زوال آ جانا ہے، یا کہیں گے کوئی نہیں جی اینڈ تک قبر ہی ہے، قبر کیڑا کچھ چلا جانا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، وہ اس کی نکتہ چینی یا اس کی نیگیٹیوٹی اس لیے اجاگر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان سے خود تو اچیو ہو نہیں رہا ہوتا، تو وہ اس کی نیگیٹو پوائنٹس کو اجاگر کر کے اپنے دل کو سکون دے رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی پرابلم یہی ہے کہ یار چلو میں تو کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، تو میں اس کی جو نیگیٹو پوائنٹس بنا کے، کیونکہ یہ بنائے جاتے ہیں، یہ ہوتے نہیں ہیں۔ ہر محنتی آدمی کچھ نہ کچھ اچیو کر لیتا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ کی مرضی بیچ میں شامل ہوتی ہے، لیکن اچیو وہ ضرور کر لیتا ہے۔ ہم نے محنت کرنی نہیں ہوتی، ہم نے پلاننگ کرنی نہیں ہوتی۔ محنت سے پہلے جو 70% میں سمجھتا ہوں یا 90% میں سمجھتا ہوں جو پلاننگ ہے، انسان نے آگے زندگی کیسے گزارنی اس کی پہلے پلاننگ کرے، اس کے بعد اس کو پلاننگ کے بعد اسے ایگزیکیوٹ کرے، اور ایگزیکیوٹ جو اس نے ایک گول سیٹ کر لیا پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے، جو ایک پاتھ وے اسے مل گیا اس پہ ڈٹ جائے، اس پہ ایکسپرٹیز لے، اس پہ کام کرے، محنت کرے، ڈٹ جائے، اور جب ڈٹ جائے گا تو انشاءاللہ اچیومنٹس اس کے پاؤں چومیں گے۔ جتنے بھی لوگ امیر ترین بنے ہیں یا اپنے پروفیشن میں جو اوپر گئے ہیں، وہ اسی پیٹرن کو اپنا کے گئے ہیں۔ اب وہ تو ہم نے کرنا نہیں ہوتا، اپنی بس وہ روزی روٹی کے پیچھے تھوڑا بہت کما لیا، کر لیا، بس وہی کرنا ہے، اور کچھ اچیو تو کرنے کا سوچا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی پلاننگ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اسے ایگزیکیوٹ کرنے کا کچھ سوچتے ہیں، نہ کوئی پاتھ وے ڈسکرائب کرتے ہیں، نہ ڈسکور کرتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہی ہونا ہے۔ ہم بیسیکلی ہماری قوم یہی ہے کہ اسے وہ انگل کی تلاش ہے، جو انگل اسے مل جائے، بس وہ اور کچھ نہیں سوچ رہی ہوتی۔ جس میں پنجابی میں ایک مثال ہے کہ کوئی بندہ تھا بزرگ، تو کسی غار سے نکلا اللہ اللہ کرتا ہوا، تو دوسرا ایک بندہ غریب تھا کوئی، اس نے اسے دیکھ لیا، تو اس نے کہا کہ یار میں اس کو اس کی جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی کرامت لے لوں۔ تو اس نے اس سے پوچھا بزرگ سے، اس بندے نے، کہ ہاں جی آپ بزرگ ہیں؟ اس نے کہا جی میں بزرگ، اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے کہا میرے لیے دعا کر دیں۔ اس نے کہا کیا چاہیے تجھے؟ بزرگ نے کہا، تو بندہ کہتا ہے جی میں چاہتا ہوں دولت۔ تو بزرگ کو نے ایک انگلی کا اشارہ کیا تو وہ ایک پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے مڑ کے دیکھا بزرگ نے، تو پیچھے وہی بندہ پھر آ رہا تھا۔ اس نے کہا اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی دولت۔ اس نے جی دوسری انگلی کا اشارہ کیا بزرگ نے، تو وہ دوسرا پہاڑ بھی سونے کا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر مڑ کے دیکھا تو اس نے وہی مسکینوں والا منہ بنایا ہوا تھا۔ اس نے پھر انگلی کا اشارہ کیا تو وہ تیسرا پہاڑ بھی سونے کا ہو گیا۔ چوتھی دفعہ جب اس نے پھر مڑ کے دیکھا تو انہوں نے مسکینوں والا منہ پھر دیکھ لیا۔ اس نے کہا پھر اس نے انگلی کا اشارہ کیا۔ پانچویں دفعہ بزرگ کو آ گیا غصہ۔ بزرگ نے کہا تجھے چاہیے کیا؟ اس نے کہا وہ انگل۔ تو وہ انگل چاہیے ہماری پوری قوم کو کہ وہ جو چاہیں بس انگلی کا اشارہ اور کام ہو جائے، ہمیں نہ محنت کرنی پڑے، نہ پلاننگ کرنی پڑے، نہ کوئی اس پہ ہمارا کوئی ایفرٹ لگے، تو بس یہی ہے۔ یہ انگل ایسے نہیں ملتی، اس انگل کو لینے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لہذا نیگیٹو کوئی نہ اجاگر کرتے رہیں، محنت کریں، خود بھی کریں، اور پھر اللہ پہ بھی توکل رکھیں۔ اگر مقدر میں رزق ہے تو ملے گا، مقدر میں عزت ہے تو ملے گی، ادروائز کچھ نہیں ملنے والا۔ محنت اپنی ایفرٹ مکمل کریں۔